اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں۔ ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں۔ غزہ میں اسرائیلی فضائیہ کے حملے حماس کے ٹھکانے نشانے پر۔ مشرقی القدس میں بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات، ترکی کی مذمت۔ G20 چیئرمین شپ میں ہندوستان کی حمایت کرنے پر مودی نے عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ سوال کرنے والی حکومت کو غیر مستحکم کرنا مودی حکومت کی پالیسی، KCR۔ مالا دھاری بھکتوں نے لگائے سری رنگا پٹنم جامع مسجد کو ہنومان مندر بنانے کے نعرے۔ ایگزٹ پول میں گجرات اور ہماچل پردیش میں BJP، MCD میں عام آدمی پارٹی کو سبقت۔ راہل کی مرکزی حکومت کو وقت رہتے ہوشیار رہنے کی وارننگ، گہلوت۔ مودی کے خلاف شکایت پر الیکشن کمیشن کارروائی کیوں نہیں کرتا، کانگریس کا سوال۔ 8 دسمبر سے ماہم کے میلے کا آغاز، ممبئی پولیس کی جانب سے آستانہ مخدوم شاہ بابا پر پہلی چادر پیش کی جائے گی۔ سعودی عرب کے شہر نیوم میں پہلی بھارتی فلم کی شوٹنگ مکمل ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی کا دورہ آستانہ مخدوم الہی کڑپا، ہمارے نمائندے مطر علی خان کی رپورٹ۔ اسپندنا میں آنے والی عرضیوں کی جلد یکسوئی کی جائے، ضلع کلکٹر کڑپا وجے راما راجو، ہمارے نمائندے جیلانی بادشاہ کی رپورٹ۔ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فضائیہ کے حملے حماس کے ٹھکانے نشانے پر۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے لڑاکا طیاروں نے بمباری کی جس میں ایک عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ خبر کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جنگی طیاروں نے مغربی کنارے میں حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کی، جس میں ایک اسلحہ ڈپو اور ایک خفیہ سرنگ کو تباہ کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ رواں ہفتے صرف غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینی نوجوانوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے الزام عائد کیا کہ اس زیر زمین خفیہ سرنگ کے ذریعے حماس کے کارکنان غزہ سے اسرائیلی سرزمین میں داخل ہوتے تھے اور یہودی آباد کاریوں سمیت حفاظتی قوتوں کے اہلکاروں کو نشانہ بناتے تھے۔ مشرقی القدس میں بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات، ترکی کی مذمت۔ ترکی نے مشرقی القدس سمیت مغربی کنارے میں بڑھنے والے پرتشدد واقعات اور 16 ہلاکتوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے ان کی مذمت بھی کی ہے۔ امور خارجہ کے مطابق مغربی کنارے میں بڑھنے والے پرتشدد واقعات اور انسانی جانوں کے ضیاع پر ترکی کو تشویش ہے اور وہ غیر قانونی 16 ہلاکتوں کی مذمت بھی کرتا ہے۔ اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھنے اور انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ علاوہ ازیں ان واقعات میں ہلاک شدہ فلسطینیوں کے لیے دعائے مغفرت اور فلسطینی ریاست اور اس کی عوام سے تعزیت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ G20 چیئرمین شپ میں ہندوستان کی حمایت کرنے پر مودی نے عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کی G20 بڑی معیشتوں کے گروپ G20 کی سربراہی کے لیے ہندوستان کی حمایت کے لیے فرانس اور امریکہ کے صدور سمیت تمام عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے مودی نے ٹویٹ کیا کہ میرے پیارے دوست میکرون کا شکریہ، میں ہندوستان کی G20 صدارت کے دوران آپ کے ساتھ گہرائی سے مشاورت کا منتظر ہوں، کیونکہ ہم پوری انسانیت کو متاثر کرنے والے مسائل پر دنیا کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ سوال کرنے والی حکومت کو غیر مستحکم کرنا مودی حکومت کی پالیسی، KCR۔ تلنگانہ کو مرکز سے 3 لاکھ کروڑ کا نقصان، مکانات کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ روپے امداد کی اسکیم کا عنقریب آغاز، محبوب نگر میں جلسہ عام سے خطاب۔
وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مرکز کی پالیسیوں کی مخالفت کرنے پر ٹی آر ایس حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کا الزام عائد کرتے ہوئے پوچھا کہ سوال کرنے والی حکومت کو گرا دینا کیا یہی مودی کی پالیسی ہے؟ محبوب نگر میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو وزیر اعلیٰ نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور تلنگانہ سے ناانصافی کی شکایت کی۔ تلنگانہ کے خلاف مرکز کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کے سی آر نے کہا کہ قومی سیاست میں وہ سرگرم رول ادا کرنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ స్వతంత్రం తెచ్చింది దీనికోసమేనా? ఈ దిక్కుమాలిన రాజకీయాల కోసమేనా? దయచేసి ఆలోచన చెయ్య. ప్రజలకు మంచి చేసేది లేదు. మంచినీళ్ళు ఇయ్య శాత కాదు, సాగునీళ్ళు ఇయ్య శాత కాదు, కరెంట్ ఇవ్వడం శాత కాదు, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చేయడం శాత కాదు, పేదలను ఆదుకోవడం శాత కాదు, ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం శాత కాదు, ఉన్నాయన్ని ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ గద్దలకు అమ్మేయాలా? ఇదేనా దేశం? ఈ దేశమైనా మనం కోరుకున్నది? దయచేసి యువకులు, విద్యావంతులు ఎక్కడి వాళ్ళక్కడ ఆలోచించకపోతే మనం చాలా పెద్ద దెబ్బతింటాం, ఆగమైపోతాం. నేను ఒక్కటే మాట మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఎవరో చిల్లరగాళ్ళు రాజకీయాల కోసం అవలంబించే చిల్లర ఎత్తుగడలు చాలా అప్రమత్తంగా ప్రజలు గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను. అది గమనించకపోతే అర్థమై కూడా మనం అర్థం కానట్టే ఉంటే, అర్థమైనా కానీ సీరియస్గా తీసుకోకపోతే అందరి బతుకులు ఆగమైతాయి. ఇది ఒక వ్యక్తి కోసం కాదు నేను చెప్పేది, ఒక పార్టీ కోసం కాదు, ఒక ఎన్నిక గెలవడం కోసం కాదు. ఈ భారత సమాజం యొక్క జాతి జీవనాడి ఇలా కలుషితం చేయబడతా ఉంది. చిల్లర రాజకీయ లక్ష్యాల కోసం ఉన్మాదాన్ని రెచ్చగొట్టి, ప్రజల మధ్య చీలికలు తెచ్చి, విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి, భావోద్వేగాలు రెచ్చగొట్టి, ఒక అబద్ధాల ఒరవడి సృష్టించి, మంచి మేలైన నాయకులను ఇబ్బందులు పెట్టి, ప్రతిపక్ష నాయకులందరి మీద దాడులు చేయించి, ఒక దౌర్జన్యపూరితమైన దుర్మార్గపూరితమైన విధానం జరుగుతున్నది మనం కండారా చూస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడనో ఒకడ దీనికి ఒక బెబ్బుల్లాగా పంజాలు ఇవ్వాలి, దెబ్బ కొట్టాలి. మొన్న హైదరాబాద్కు వచ్చిన దొంగలు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను చీల్చి ఇలా పుల్లబెట్టి దీన్ని అస్థిరపరిచి మేము కిందిమి చేస్తామని వస్తే అనగబట్టి దొరకబట్టి జైలు వేసినాం. కరెక్టే కదా? ఎక్కడి నుంచో తిరుగుబాటు దేశంలో ప్రారంభం కావాలి. ఆ తిరుగుబాటు చేయకపోతే, ప్రతిఘటించకపోతే, ఆనాడు మనం కొట్లాడకపోతే, తెగించకపోతే మనకు తెలంగాణ కూడా రాకపో. मालाधारी भक्तों ने लगाए श्री रंगापट्टनम जामिया मस्जिद को हनुमान मंदिर बनाने के नारे। मस्जिद में घुसने की कोशिश पुलिस ने कर दी नाकाम। जाफरानी झंडे उठाए हुए हजारों मालाधारी हनुमान भक्तों का जुलूस रत्ना यात्रा की शक्ल में हनुमान मंदिर की तरफ जाते हुए जब तारीखी श्री रंगापट्टनम जामिया मस्जिद के सामने पहुंचा तो नौजवान भक्तों ने अचानक इश्तियाल अंगेजी शुरू कर दी और जामिया मस्जिद को हनुमान मंदिर में बदलने के नारे लगाने शुरू कर दिए और मस्जिद के अंदर घुसने की भी कोशिश की, मगर पुलिस ने मस्जिद के अतराफ पहले से ही ब्रिगेड्स लगा रखे थे और सख्त पहरेदारी करते हुए हनुमान भक्तों की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। एग्जिट पोल में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी, एमसीडी में आम आदमी पार्टी को सबकत। नव भारत ईटीजी के एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश असेंबली की 68 सीटों में से बीजेपी को 34 से 42, कांग्रेस को 24 से 32, दीगर को 1 से 3 और आम आदमी पार्टी का खाता न खोलने अंदाजा जाहिर किया गया है। एग्जिट पोल ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इख्तियार पर बरकरारी और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी में आम आदमी पार्टी को ज्यादा नशिस्तें मिलने का इशारा दिया है। राहुल की मरकजी हुकूमत को वक्त रहते होशियार रहने की वार्निंग। गहलोत। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि लोग कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बहुत मुतासिर हुए हैं और कहा कि ये राहुल गांधी का नारा है और मरकजी हुकूमत को
اب ہوشیار رہنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مہنگائی اور بے روزگاری کو کم کیا جائے اور ملک میں امن اور ہم آہنگی کی فضا قائم کی جائے۔ گہلوت آج راہل کے دورے کے بعد دوپہر کے وقفے کے دوران جھلرا پائٹن میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یاترا صرف راہل کی کال نہیں ہے، یہ ان کی گرج ہے اور میں مرکزی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وقت پر ہوشیار رہے۔ یہ گرج ہے، وقت پر کام کرو، مہنگائی اور بے روزگاری کو کم کرو، لیکن کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ بر وقت ملک میں امن اور ہم آہنگی پیدا کریں۔ آپ ملک میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی اپیل کیوں نہیں کرتے؟ مودی کے خلاف شکایت پر الیکشن کمیشن کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ کانگریس کا سوال۔ اس سے قبل کانگریس کے نمائندے گجرات میں انتخابات کے دوران کئی بے ضابطگیوں کے بارے میں کمیشن کو آگاہ کر چکے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کمیشن دباؤ میں کام کر رہا ہے، اس لیے وہ خاموش ہے۔ کانگریس نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی، بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی دن دہاڑے جمہوریت کا قتل کر رہے ہیں اور انتخابی مہم کے دوران ان کی سرگرمیوں کے بارے میں حقائق کے ساتھ کمیشن کو معلومات فراہم کی گئی ہے، لیکن کمیشن نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے پیر کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم گجرات میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں اور اس دوران وہ 2.5 گھنٹے تک روڈ شو کرتے ہیں جس کا براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ 8 دسمبر سے ماہم کے میلے کا آغاز۔ ممبئی پولیس کی جانب سے آستانہ مخدوم شاہ بابا پر پہلی چادر پیش کی جائے گی۔ ممبئی عروس البلاد ماہم ساحل سمندر پر واقع عالمی شہرت یافتہ صوفی حضرت مخدوم فقیہ علی ماہمی کا سالانہ میلہ کورونا کے 2 سال بعد روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہلا سندل ممبئی پولیس کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد میلے کی تقریبات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے لیے ممبئی پولیس نے تمام تر تیاریاں مکمل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر نیوم میں پہلی بھارتی فلم کی شوٹنگ مکمل ہو گئی۔ سعودی عرب کے شہر نیوم میں پہلی بھارتی فلم ڈنکی کی شوٹنگ مکمل ہو گئی ہے، جس میں بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان نے کام کیا ہے۔ ممتاز انگریزی اخبار عرب نیوز کے مطابق ڈنکی کی شوٹنگ مکمل ہونے کا اعلان جدہ میں جاری ریڈ سی فیسٹیول میں کیا گیا۔ Amazing arrangements and the warm hospitality. So a very big shukran to you all and barakallah fiku. God bless you. On to the Red Sea Festival. There's nothing more satisfying than completing a shooting schedule, as is with Dunki here in Saudi. So I want to thank Raju sir, Abhijat, Manosh and the rest of the cast and crew for making it so lovely. And a special thanks to the Ministry of Culture and Films here in Saudi for giving us such spectacular locations. وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی کا دورہ آستانہ مخدوم الہی کڑپا۔ ہمارے نمائندے مطر علی خان کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی کل 6 دسمبر بروز منگل کڑپا میں واقع آستانہ مخدوم الہی کی زیارت کریں گے۔ ان کے دورے کے سلسلے میں پولیس کا وسیع بندوبست کیا گیا ہے۔ ضلع ایس پی کڑپا KKN انبوراجن نے آج کڑپا ایئرپورٹ اور جہاں سے وزیر اعلیٰ گزریں گے بندوبست کا جائزہ لیا۔ آستانہ مخدوم الہی کا دورہ کیا۔ 7 دسمبر سے آستانہ مخدوم الہی میں 7 روزہ تقاریب عرس شریف حضرت خواجہ سید شاہ عارف اللہ محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تقاریب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسپندنا میں آنے والی عرضیوں کی جلد یکسوئی کی جائے۔ ضلع کلکٹر کڑپا وجے راما راجو۔ ہمارے نمائندے جیلانی بادشاہ کی رپورٹ۔ ہر پیر کے دن کلکٹریٹ میں منعقد ہونے والے پروگرام اسپندنا کے ذریعے جو بھی شکایات موصول ہوتی ہیں انہیں جلد یکسوئی کی جائے۔
ضلع کلکٹر کڑپا وجیا راما راجو نے ضلع کے تمام عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ جوائنٹ کلکٹر کڑپا سائی کانت ورما، RDO گنگا دھر گھوڑ اور دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ ناظرین، یہ تھے اب تک کے تازہ ترین حالات۔ مزید خبروں کے لیے جڑے رہیں اویکنگ نیوز کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔